ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب گرامی، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، دنیا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے. اگر اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے تو یقیناً یہیں رہ کے سب بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے، اور کامیابی اور ناکامی دونوں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت سجایا ہے. اس کے رنگ اور ڈھنگ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو یہاں آ جائے واپس جانے کا دل نہیں کرتا. لیکن فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ کل من علیہا فان، جسے بھی زندگی ملی ہے اسے یہاں سدا نہیں رہنا. فنا کے دروازے سے گزر کے، موت کا منہ دیکھ کے، سکرات کے لمحات کو عبور کر کے اسے اس جہان کو خیر باد کہنا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہاں رہ کے یہیں کے لیے سب کچھ کما کے یہیں چھوڑ جائے، اور اگلے پل آنے والی ہمیشہ کی دنیا، دائمی دنیا، ابدی دنیا، جسے کتاب اللہ نے کچھ ان الفاظ میں اس دنیا میں اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. انسان دنیا جتنی مرضی اچھی بنا لے، جتنے مرضی بر اعظموں پہ حکومتیں کر لے، جتنے ممالک ان کو زیر اثر اور تابع کر لے، دنیا کا سکندر بن کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے، لیکن آخر اس جہان سے جب جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا. پوری دنیا اس وقت کھیوڑا کے نمک سے مستفید ہو رہی ہے، لیکن سکندر کی قبر میں نمک کی ایک چھوٹی سی پتھر والی ٹکڑی بھی شاید وہ یہاں سے نہ لے جا سکا. حضرات، موت اللہ نے دروازہ رکھا ہے یہاں دنیا سے دوسری طرف جانے کا. جس انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی اور وہ ڈر گیا اور تھوڑا خوف کھا کے تیاری کر لی کہ کل کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، خود کو مومن کہنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آج کے لیے بہت کما لیا، بہت کچھ کھا لیا، پہن لیا،
جمع کر لیا. ہر جان کو دیکھنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آج زندہ ہے، نام زندوں میں ہے. موت آئی تو کل تجھے زندہ نہیں کہا جائے گا، زندہ نہیں بولا جائے گا. حضرات کل اس وقت خطیب ایشیا مولانا عبد الحفیظ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی یہ ہستی، جسے عرب و عجم نے، ایشیا و یورپ نے، دنیا بھر نے اس آواز کو 40 سال سے زیادہ لگاتار مسلسل پورے جوبن اور عروج کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت میں، اور پھر بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، مومنوں کی مائیں، اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں جو جو بھی متائن ڈالے گئے ان کا دفاع کرتے ہوئے بلا خوف و خطر، جس گلے کو ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے سے یہی بول بولتے سنا، کل وہ رات آواز بند ہو گئی ہے. حضرات اس وقت ہم سن رہے تھے کہ اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور قاری صاحب ہسپتال میں ہیں. جنازہ مغرب کے بعد رکھا گیا ڈاکٹروں کے مشورے سے کہ چلے شاید شرکت ہو جائے. دن کو 5 بجے رکھا گیا، لیکن اللہ کے فیصلے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد مالک نے اس ہستی کو بھی بلایا کہ جن کے بارے میں ہمارے کانوں کی رائے، ہماری آنکھوں کی نظر، ہمارے وجود اور انگ انگ کی یہ گواہی یقیناً اس مرد مجاہد کے لیے کہ جس نے دن رات ایک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، پیغمبر کے صحاب کی دفاعی پوزیشن پہ خود کو لا کر کے ایک ایک پل دفاع میں گزارا. حضرات بیٹے بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے تہجد کی نماز میں فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے اللہ مرنا تو ہے ہی، پوری زندگی امی عائشہ کے دفاع میں گزری ہے میرے مالک، ان کی وفات کے دن کا دن ہی نصیب کر دے. لے قاری صاحب سنتے تھے ہم کہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ہم آپ کو رب کے حوالے اللہ کی سپرد کرتے ہیں. حضرات شاید زندہ ہوں تو ہم محسوس نہیں کرتے. اللہ نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو بھی زندگی میں ہوا سٹیج کا سفر دیا، مہربان بھی پایا، مشفق بھی پایا، مربی بھی پایا. الہ العالمین بشری لغزشوں کو معاف فرمانا، اور ان کی دعائیں جیسے یہاں قبول ہوئی ہیں، الہ العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اپنی ماں کی عزت اور ناموس کے لیے صدا تڑپتی، بلکتی، روتی، بولتی اور دن دناتے لوگوں کی جواب میں کھڑی ہوئی. اللہ اس زبان کو مبارک کر کے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنتوں کا مہمان بنا دے. حضرات میں آج جنت کے حوالے سے احباب کو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن دنیا میں رہ کے لوگوں کو آخرت کماتے دیکھا ہے تو یہ وہ ہستی ہیں. میں 89 میں فیصل آباد میں آیا، جس آواز کی گونج، ترنم، حسن، وقار، روب دبدبا، دلائل، استدلال اور بار بار اس کا ریپیٹ ہونا فضا میں گونجتا تھا، ان میں چڑھا ہوا ایک نام سٹیج کی دنیا کا بے تاج بادشاہ الشیخ مولانا قاری عبد الحفیظ فیصل آبادی. پتہ چلا کہ شیخ کالونی میں جمعہ پڑھاتے ہیں.
میں نے اپنے زندگی میں 2 ہی لوگوں کے پیچھے سفر کر کے جمعہ پڑھا، ایک قاری عبدالحفیظ صاحب کی مسجد میں اور ایک قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہما، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلا۔ حضرات جنازے کا اعلان ہو چکا ہے، آپ احباب جانتے، 5 بجے انشاءاللہ شیخ کالونی محمدی مسجد میں ہے، لیکن میں جو تذکرے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں یاد رکھیے، آج قاری صاحب اپنے ساتھ کچھ لے جانا بھی چاہیں تو کوئی نہیں بھیجے گا، اولاد، بیوی بچے، رشتہ دار، محسنین، معاونین، محبین، آپ اور میں، ہمارے دلوں کی دھڑکن جو بھی دینا چاہیں سوائے دعاؤں کے، سوائے اس کے کہ ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں۔ جب بھی اس کائنات میں کوئی امی عائشہ کا دفاع کرے گا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹیج کے اوپر کوئی خطیب بولے گا، پیچھے وہ آواز گونج رہی ہوگی کہ ان بدبختوں پہ جنہوں نے یہ انداز اپنائے، لوئینو لوئینو، لعنتوں کی برسات ہے ان پہ، اور یہ ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو کامیابیوں سے، اپنی رضاؤں سے، اپنی محبتوں سے نوازا ہے، جنتیں تیار ہیں، جنتوں کی خوشخبریاں ان کے لیے کائنات کی سچی ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرات ہماری دعائیں، ہماری مناجات، آخری چیز ان کے لیے اس دنیا میں جنازہ اور جنازے میں اخلاص کے ساتھ دعائیں ہیں، کوئی شک نہیں ان تک پہنچیں گی، لیکن دنیا کا مال تو نہیں لے جا سکتے۔ شیخ کالونی کے سارے شیخ مل جائیں، پاکستان بھر کے سارے چاہنے والے محبین مل جائیں، دنیا بھر کے سارے مالدار مل جائیں، ان کی قبر میں ان کے عمل نے جانا ہے۔ حضرات بڑی بڑی ہستیاں یہاں سے چلی گئیں، میں رات ہی پڑھ رہا تھا، دنیا کے 2 بڑے مالدار لوگ، ان کی زندگی، آخری دن، ایام اور بڑھاپا، کس قدر دنیا کمائی، ٹاٹا کمپنی، انڈیا، مالک اس کا نام بنانے والا، مگر جب بڑھاپے میں گیا تو کہتا ہے کہ اب آگے کچھ نہیں ہے، دنیا بہت ہے، لیکن جس سفر پہ جانے والا ہوں، جسم جواب دے رہا ہے، لاغر ہو رہا ہوں، جو دنیا کی اچھی سے اچھی چیز تھی کھا لی، اب تو وجود بھی وہ قبول نہیں کرتا، پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ یورپ کے ایک بہت بڑے نامی گرامی مالدار بندے کو ساحل سمندر پہ بیٹھے دیکھا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا یہاں سے سفر کر رہا ہوں، آگے جیسے سمندر کے پانی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے اپنے مستقبل میں کچھ نہیں دکھ رہا۔ حضرات یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ موحد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، کہ جس کا یقین یہ ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا آج اتنا بہتر نہیں بے شک، لیکن میرا کل بہت اچھا ہے، میرا کل انشاءاللہ اچھا ہے، میرا مستقبل اچھا ہے، میرا آنے والا دن اچھا ہے، میری کل کی جمع پونجی اچھی ہے، میری کل کی کمائی اچھی ہے، میں نے یہاں رہ کے اپنی آخرت کو نہیں بھلایا۔ اللہ تعالیٰ جس سورت کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بات یاد رکھیے، ہم نے تمہارے لیے یہ جو آخرت بنائی ہے، یہ آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، خیر ایسا صیغہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں اکٹھی کر لی جائیں تو جسے خیر کہا جائے گا وہ ان ساری چیزوں کی بھلائیوں سے زیادہ بڑھ کے بھلائی والی اور خیر والی ہوگی۔ افعل التفضیل، سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر، دونوں میں اچھائی ہے، لیکن بیسٹ
اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ آخرت تمہارے لیے بیسٹ ہے، وہ اب کا، جس کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، سب کچھ باقی رہے گا، اور یہ دنیا اس کا رہنا کچھ نہیں۔ پہاڑ اڑا دیے جانے ہیں، زمین کی بساط لپیٹ لی جانی ہے، ستارے جھاڑ دیے جانے ہیں، اور نظام شمسی کو بلیک ہولز میں بند کر دیا جانا ہے، نظام تباہ و برباد کر دیا جانا ہے، پانیوں کو آگ لگا دی جانی ہے، سمندر بفر جانے ہیں، ہر طرف شعلے ہونے ہیں، انسان پتنگے بن جانے ہیں، فنا ہی فنا ہے، مٹی میں ملنا ہے، لیکن تیری آخرت، تیرا کل وہی سدا رہنے والی ہے، اچھی ہوئی یا بری ہوئی۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، لوگوں تم نیٹ کیش کو پسند کرتے ہو، تمہیں نقد اچھا لگتا ہے، تمہیں ادھار پسند نہیں، کیونکہ آخرت کا معاملہ ادھار ہے، اور یہ دنیا یہ فوری نقد ملتا ہے، اور انسان اس کاروبار کو پسند کرتا ہے جس میں ادھار نہ ہو، نقد زیادہ چلے۔ اوے دنیا کو پسند کرنے والوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ ادھار کر لو۔ ادھار کس سے کرنا ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ دے دو، رب کو کچھ تھوڑا بہت پیش کر دو، تمہارا رب بڑھا بڑھا کے اتنا کچھ کر دے گا۔ مجھے ابھی سوال آیا ہے کہ بانڈ ہم محنت سے کماتے ہیں، محنت کے پیسے سے خریدتے ہیں، اگر بانڈ لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ اس کے انعام کے اندر لوگوں، علماء نے جواز کا فتویٰ دیا اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے پیسہ محنت کا، حق حلال کا، کمائی کا، قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، ان مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا؟ اللہ جی محنت کر کے حق حلال، خون پسینے کی کمائی سے کمایا، ٹھیک ہے زبردست، وفیما انفقا، لگایا کہاں تھا؟ یہ بھی سوال ہونا ہے۔ اللہ بانڈ خریدا تھا، بھائی کیوں خریدا تھا؟ لالچ تھا، کوئی انعام نکل آئے، کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی قسمت پوڑی نکل آئے، کوئی نمبر لگ جائے، پھر مارا پھرا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا نہیں لگا، ساتھ والا ایک نمبر پہلے کا لگ گیا، سر پکڑ کے بیٹھا، جھٹکا لگا اور دل فیل ہو گیا، موت کے منہ میں چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، افسوس کرتا رہا، معلوم نہیں کیا کیا ہوتا رہا، جوئے کی شکل بنی، آسانی کا رستہ ڈھونڈا، کسی کو مل گیا کسی کو نہیں مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں سن، یہ تو دنیا کے بانڈز ہیں، میرے رستے میں صرف 1 درہم خرچ کر یا دینار خرچ کر، 1 روپیہ خرچ کر، تھوڑا لے کے آ، کھجور پوری نہیں، آدھا ٹکڑا لے کے آ، مخلص ہو کے، توحید والا ہو کے، شرک سے بچ کے، میرے پیغمبر کی سنت اور شرطوں پہ پورا کر دے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا نمبر نہ لگے۔ تو کوئی بھی ہو، جب آئے ایک دفعہ سبحان اللہ بول، صدقے دل سے بول، وہ جنت جو ٹینڈر پڑی ہے، میں تیرے نام کا درخت لگا کے، میری کی ہوئی رجسٹری میں ہیر پھیر نہیں، میرے کیے ہوئے انتقال میں دھوکہ نہیں، درخت لگے گا، نام تیرا ہوگا، 100 سال عربی النسل گھوڑا دوڑانا، جہاں تک وہ دوڑے الاٹمنٹ تیرے نام ہوگی، یہ جنتیں تیری ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لوگوں جو مجھ سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، اور ڈرے گا کون؟ میں جنگل میں ہوں، اکیلا ہوں، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں شیر رہتا ہے۔ حضرات خوف تو پیدا ہوگا، ڈر تو ہوگا، روب تو ہوگا، نفسیات پہ تناؤ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا، بچاؤ حفاظت تدابیر کے لیے کچھ مجھے ساتھ لینا ہوگا۔ اگر شیر ایک چھوٹا سا جانور جس جیسے رب نے کروڑوں بنا ڈالے، اس کا اتنا خوف ہے، تو جس نے پوری کائنات کو پاور دی ہے، سوچ بندے کبھی، جس نے نظام شمسی کو طاقت دی، جس نے تیرے لیے پانی کو بنایا،
صرف پانی کو دیکھ لے تو اللہ کی ہیبت قائم ہو جاتی ہے۔ سونامیوں سے ڈرتے ہیں، سمندروں میں دل دہلتے ہیں، لہریں پہاڑوں سے بھی اونچی بن جاتی ہیں، بحری بیڑے ڈول جاتے ہیں، لوگوں بندے لڑکھڑاتے ہیں۔ دنیا کا 3 حصے پانی، چوتھا حصہ زمین بنائی، تیرے پینے کے لیے بنایا، پھر اس کو نمکین بنایا، اور نمک کیوں ڈالا؟ کہ اس میں بھی کروڑوں اربوں خربوں زندگیاں ہیں کہ جن کو رب نے زندہ بھی رکھنا ہے، مرنا بھی ہے، بدبو پیدا نہ ہو، سڑاند پیدا نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں بنے۔ اللہ ہم نے پینا ہے، بندو تمہارا بھی بندوبست ہے، سورج سے ابال کے ہیٹ دلا کے بھاپ کھڑی کر کے ہلکی کر کے نمک کو بھاری کر کے نیچے بٹھا کے تیرے لیے پانیوں کو چلا کے بادلوں سے تیرے گھروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں بسا کے اضافی سٹوریج تیرے لیے پہاڑوں پہ گرا کے گلیشیر بنا کے اور سورج کو دور کر کے برف جما کے جتنی جتنی ضرورت ہے پگھلا کے میں تیرے تک پہنچانے والا اتنا بڑا نظام رکھتا ہوں۔ کبھی پانی پی کے بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا ہوں؟ پانیوں سے ڈرے، غوطے سے ڈرے، رب سے نہ ڈرے۔ آگ سے خوف آئے تجھ کو، جل جاؤں گا، آگ کو جلانے کی تاثیر دینے والے سے نہ ڈرے۔ جہنم کو جو تیرے لیے تیار کی جا رہی ہے صرف بد عملیوں کی وجہ سے، اور پہلے بتایا گیا ہے اس رب کا خوف نہ آئے، تقوی نہ آئے تو ذرا سوچ کب لوٹے گا۔ جہنم میں نے بند کی ہوئی ہے تیرے لیے کہ مجھے تجھے جلانا مقصود نہیں، ڈرانا اور سمجھانا مقصود ہے۔ عقبہ بنا، آخرت پہ توجہ دے۔ میری طاقتیں پہاڑوں کو دیکھ کے تیرے دل دہلیں، جس نے بنایا ڈر نہیں آتا، زمین کی وسعتیں دیکھ کے تو کہے کہ کیا بات ہے، لیکن مجھے اللہ اکبر کو کبھی سوچ کے میرا تصور لا کے تیرے دل میں ہیبت، خشوع، خضوع، ڈر، تقوی، للہیت پیدا نہیں ہوئی؟ لوٹا، موقع ہے حضرات اس آخرت کے لیے آپ اور میں مخلص ہو کے تیار ہوں۔ جو وبا یا سزا جو بھی نام دے لیں، ابتلا، آزمائش کہہ لیں، وبا کہہ لیں، ابتلا کہہ لیں، مرض کہہ لیں، متعدی کہہ لیں، سازش کہہ لیں، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کوئی تکنیک کہہ لیں، انسان کو انسان نے جو گھیرے میں لیا ہے اسے دجل و فریب اور دجالیت کہہ لیں، لیکن ہے تو سزا نا، ہے تو سزا۔ اور جس طریقے سے لوگ شاپروں میں پیک کر کے گڑوں میں پھینکتے ہیں، اللہ کے لیے اس منظر سے ڈریے، اس برے انجام سے ڈریے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ موت دے تو ایمان پہ دینا، اللہ حالت اسلام میں دینا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی پڑھی ہوئی آیت پہ عمل کرتے ہوئے دینا، اللہ کسی بھلائی کے امر میں دینا۔ میرے مالک موت دینا تو سنبھالنے والے لواحقین بھی دینا۔ اللہ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے۔ کل کہتے تھے کہ ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، اللہ اپنے چھوڑ کے بھاگ جائیں، اولاد ڈرنے لگے اور مہربان ڈرنے لگے، جنازے کو فرض کہنے والے، فرض کفایہ بولنے والے فقہا ڈرنے لگے، اللہ کوئی عالم قریب نہ آئے، کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، مالک کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو، اللہ کوئی عزت سے قبر میں اتارنے والا نہ ہو، جیسے دھکے دے کے پھینکتے میں نے ان دنوں قبروں میں دیکھا ہے۔ میرے مالک اس قدر برا انجام نہ کرنا۔ لوگوں ابھی بھی اگر ہم نہیں ڈرے، ابھی بھی خوف نہیں آیا، ابھی بھی ہمارے اوپر اللہ کا وہ ڈر والا، بڑائی والا، کبریائی والا، ہیبت والا پہلو غالب نہیں آیا، تو پھر ایسے لوگوں کے انجام شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری جرتوں کو، ہماری دیدہ دلیریوں کو، ہماری بغاوتوں کو نہ دیکھ۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اس امت کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، اللہ تیرے محبوب کا نام لینے والی کم از کم یہ امت بد عمل ہے، دور ہے، لیکن کچھ نہیں، اللہ نام تو لیتی ہے۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ
اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، مالک تیری کریمی کا واسطہ کرم فرما دے۔ ہم اس کو سہنے والے نہیں ہیں، ہم سے تو باہر کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ الہ العالمین مالک کرم فرما، دنیا بھی اچھی کر دے، یہاں بھی امن دے دے، چین اور سکون دے دے۔ اللہ جھوٹے کا جھوٹ واضح کر دے، دجال کی دجالیت نمایاں کر دے۔ اللہ پھر سمجھ عطا فرما دے، اور پھر جو زندگی جس سے آخرت بنتی ہے وہ والی سوچ فکر اور اس کے مواقع مہیا کر دے۔ اللہ اپنا تقویٰ دے دے۔ قیام رمضان دیے ہیں، اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرما دے، اللہ رحمتیں بھی نازل کر دے، اللہ معاف بھی کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معافی مانگتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اور حضرات یہ آج کی تاریخ 17 رمضان المبارک اسلام کی شان و شوکت کا پہلا عظیم ترین دن، جب سرزمین حجاز میں مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سمندر کے قریب رابغ سے کچھ دوسری طرف، اور وہ راستہ جو شام والا جن پہ کاروان چلتے تھے، اور راستے میں جوفہ آتا ہے اور وہ میقات ہے، اس سے آگے مقام بدر پہ میرے رب نے جیسے مکہ میں ابابیلوں کو ہاتھیوں سے ٹکروا دیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ ہماری ابابیل کہ وہ ڈرون ٹیکنالوجی، وہ دیکھنے میں پرندے، وہ پنجوں میں بظاہر کنکریاں، مگر میزائل سم سے دی ہوئی ٹیکنالوجی نومینیٹڈ، جس آدمی کا نام اور نمبر لگا ہے، جدھر مرضی بھاگے، وہ پنجوں سے نکلی ہوئی پتھری، وہ میزائل، وہ گھومتے ہوئے اسی آدمی کو اس کی جان لے لے اور یوں بنا دے جیسے زمین پہ بھوسا اور کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، گوبر بنا کر کے رکھ دے۔ لوگوں یہ منظر اللہ نے جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سال دکھایا، یہ سال بھی آیا، نکالے گئے مکہ سے، ہجرت کی گئی، مدینے پہنچے، آرام نہیں کرنے دیا گیا۔ 17 رمضان المبارک اصحاب نے روزے رکھے ہوئے۔ آج تیرے میرے لیے روزہ مشکل، مزدوری مشکل، لیکن دیکھیے پیدل سفر، سواریاں پوری نہیں، 313 سارے جوان نہیں، بچے بھی بیچ میں شامل، صرف رب پر توکل، یقین اور آسرا۔ آج بھی بدر کے انداز پیدا کیے جا سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے صدا ابابیل نہیں اترتے، فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے دل، گردہ، جگرا، ساتھ میں ایمان کی دولت چاہیے۔ لے کر کے محبوب میدان میں کھڑے ہو گئے۔ حضرات اللہ آپ کو وہ جگہ دکھائے، کبھی وہ سین دیکھو، وہ ریت کے ٹیلے دیکھو، وہ ریت کا پہاڑ دیکھو، پیچھے کی ساری کیفیت جو کتابوں میں درج ہے، ان مناظر کو دیکھیے۔ وہ جگہیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری، کہا تیرے دشمنوں کو چن چن کے یہاں یہاں نہ ماروں تو رب نہ کہنا۔ اللہ اکبر، یقین کامل دیکھیے میرے محبوب دعا اور دوا دونوں کے قائل۔ بدر کا پیغام کہ لوگوں، بیٹی کتنی بیمار تھی، بیٹی کتنی بیمار تھی، وہ بیٹی جس کا نام سیدہ رقیہ، دشمن لاکھ جلے، اور جلتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا، اللہ تجھے بیٹی دے، اللہ تجھے بیٹی دے۔ تجھے پیغمبر کی بیٹیاں بیٹیاں نہیں لگتی، رب بیٹی دے، اور بیٹی دینے کے بعد تیرے گھر کے حالات ایسے کر دے کہ تیری بیٹی کو ماں کا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑے، نکلنا پڑے، مجبور ہونا پڑے، 7 سمندر پار جانا پڑے۔ میں ابھی پرسوں ایک ماں کو مل کے آیا، تڑپ رہی تھی کہ میرا بیٹا باہر، بیٹی باہر، حالات خراب، میں یہاں رو رہی ہوں۔ لوگوں یہ رقیہ وہ رقیہ ہے، پیغمبر کی وہ لخت جگر ہے۔ حالات مکے میں اتنے خراب ہوئے کہ میرے محبوب کو اپنی اس بیٹی کو حبشہ بھیجنا پڑا۔ جا بیٹی اللہ کی سپرد،
زندگی رہی تو مل لیں گے۔ حضرات حبشہ میں تھیں، پیچھے سے اماں فوت ہو گئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے بیٹیوں کو بڑا بڑا صبر والا دیکھا ہے، لیکن خبر ملے نا باپ چلے گئے ہیں یا ماں فوت ہو گئی ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گئی ہے، ساری صبر کی تلقینیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور 7 گھنٹے نہیں 15 گھنٹے کی فلائٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے، کئی دن آنسو نہیں رکتے، مہینوں جاری رہتے ہیں۔ بیٹی اور ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، لیکن دین پہ قربانی کے لیے جب ماں فوت ہوئی ہے تو بیٹی حبشہ میں تھی، ماں کا منہ نہ دیکھ سکنا، مشکل حالات میں نکلنا، اور جس وقت اپنا وقت آیا ہے باپ دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، عقیدے اور ایمان کے لیے باپ بدر میں ہے، بیٹی چپک کے کہہ سکتی تھی بابا چھوڑ کے نہ جاؤ، ابو مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، لیکن قربان بیٹی کے رشتے پہ، حوصلے پہ، صبر پہ، استقامت پہ اپنے داماد کو کہا، جناب عثمان ابن عفان کو، ہم چلتے ہیں، ذرا دیکھنا، خیال رکھنا، محبوب بدر میں ہیں۔ واپسی آ کے پتہ چلا ہے کہ بیٹی تو اگلے جہان رخصت ہو گئی، اپنی وفات پہ باپ پاس نہیں، اماں فوت ہوئی ہے تو خود یہاں نہیں۔ ان لوگوں کی قربانیاں جنہیں نظر نہیں آتی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹی دے اور پھر تیرے ساتھ ایسے احوال پیدا کرے، اور تب تک قبر میں نہ جانے دے جب تک تو یہ منظر نہ دیکھ لے، تجھے پتا چلے کہ پیغمبر کے دل پہ کیا گزری تھی۔ مگر محبوب 313 کو لے کے اللہ کو کہتے ہیں، اللہ میرے پاس یہی ہے، آج 15 سال کی کمائی ہے، یہ 15 سال کسی کمپنی میں، فرم میں کام کر، اور تجھے حکم ہو کہ تو نے افراد ملانے ہیں اور ٹوٹل ملا کے 313 بنے، پھر میں دیکھوں کمپنی کے ساتھ تیرا اور رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ایک مٹھی میں آ جائیں گے، 1000 مد مقابل ہے، سپہ سالار ہیں، شاہ سوار ہیں، تیر تیز تفنگ کے ماہر ہیں، یلغاریں بپا کرتے ہیں، نڈر ہیں، لڑاکے ہیں۔ اللہ یہ تو میں چھوٹے چھوٹے بچے بیچ میں جن کو لاٹھی بھی پکڑنی نہیں آتی، اللہ لے آیا ہوں جذبہ ایمانی۔ آج اس مٹھی کو اگر تو نے ختم کر دیا، لن تعبد فی الارض، اللہ زمین پہ تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ آج میری لاج نہیں، اپنی توحید کی لاج رکھ، یہ دوا تھی جو پیش کر دی، اللہ یہ مال و متاع ہے، اور سجدے میں پڑ گئے، دوا دے کے دعا کر ڈالی، 313 کھڑے کر کے دوائی سامنے ہے، اور ریت کے اوپر ماتھا ٹیک کے خیمے میں کہہ رہے ہیں اللہ معاملہ اور نتیجہ تیرے حوالے، تیرے حوالے ہے۔ اللہ نے 14 شہادتوں کے ساتھ مد مقابل 70 بڑے بڑے سردار مروائے، 70 قیدی کروائے۔ جنگ بدر کو وہ دن بنایا، یہ آج کا دن، رمضان کے روزوں کی رب نے لاج رکھی، آسمان سے فرشتے اترے۔ یہ منظر صرف لفظوں میں، تاریخی یا کتابوں میں یا تحریر یا کہانی یا داستان نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور حضرات اسی دن مومنوں کی وہ ماں جسے آسمان سے رب نے میرے محبوب کے لیے چنا، لوگو رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیرے اختیار پہ راضی، تیرے چناؤ پہ راضی، مالک تیری پسند پہ راضی، اپنے محبوب کے لیے محبوبہ کے اختیار پہ راضی، رضینا باللہ ربا، اللہ ہم راضی ہیں جس ہستی کو تو نے چنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزے 12 حجرے، لیکن اللہ نے اسی حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنایا جس حجرے میں امی عائشہ رہتی تھی۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ رب جس کو عطا کر دے ساری دنیا بھی چھینے تو چھین نہیں سکتی۔ لوگوں پیغمبر کے دامن میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، پیغمبر کے دامن میں لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا
ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن یہ بھی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رب نے آسمان سے قرآن اتارے، دنیا نے زبانیں گندی کی، رب نے قرآن سے صفائیاں پیش کی۔ سورۃ النور کو پڑھیے، امی عائشہ کی شان میں، عزت اور رفعت میں، مقام اور مرتبے میں، اور لوگوں جن کو ایک حدیث کا متن صحیح لفظوں سے پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے، وہ اٹھ کے بولتے ہیں اور میرے محبوب کے 2000 سے زیادہ فرامین اپنے سینے میں محفوظ کر کے، وہ راتوں کے تعلقات کے، وہ لمحات کے، وہ نجی زندگی کے، ان پرائیویسیوں کے جن کو رب نے دین بنا کے امت کے لیے رہنمائی بنانا تھا، اکیلی امی عائشہ اس ذات سے اتنا علم، اتنا نالج، یہ ہستی دنیا میں کسی اور دین یا مذہب میں ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا انعام بطور عورت عالمہ فاضلہ اس عورت کے قدموں میں رکھ دیا جاتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اکٹھی ہو جائیں، جتنا علم، جتنا نالج، جتنی معلومات، جتنے حقائق، جتنے دلائل اور جتنی اس کائنات کی ریالٹی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کر کے امت کی نظر کر دی ہے، ساری زندگی ان کے قدموں کے نشان قومیں دھو دھو کے پیتی۔ مگر افسوس کہ یہ ان بد نصیبوں کے ہاتھ آئے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، خود کو مومن بھی کہلوایا، لیکن دین اسلام سے کھلواڑ کر کے میرے محبوب کے اولین چاہنے والے، گلوں سے لگنے والے، پیار کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے، دعائیں لینے والے اور علم اور دین کی حفاظت کرنے والے، وحی کی کتابت کرنے والے، اور اس کے لیے جان صرف پسینہ نہیں، خون دے کے، بچے دے کے، مال دے کے، اولاد دے کے حفاظتیں کرنے والے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، وہ جناب عبداللہ ابن مسعود، وہ جناب عبداللہ ابن عباس کی طرح عبداللہ ابن عمر، لوگوں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ عبادلہ اربع، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی یار، پہرے دار، دین کے محافظ، ان ہستیوں نے جتنی بڑی قربانیاں دی ہے، حضرات اپنوں کی وفات کے اوپر ساری خطائیں بھلا دے۔ بشری تقاضوں سے کوئی اونچ نیچ تھی بھی تو میرے رب نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 30 راتیں 29 راتیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے قرآن سن کے امید رکھتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ جنہوں نے پوری زندگی ہی رب کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھا، گاڑے رکھا، غزوات میں، جہاد کے میادین میں، مشکل ترین مقامات پہ، ہاں فیلڈ میں نکلتے ہوئے فیصلے میں کبھی اجتہادی غلطی، اونچ نیچ علم کی بنیاد اور اخلاص پہ ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو باطل اور جھوٹا کہیں۔ مجتہدین بھی کسی مسئلے پہ بیٹھیں، ایک صحیح ہو اجر ڈبل ہے، دوسرا غلط ہو تب بھی کہتے ہیں سارے کہ نہیں اس کو بھی اجر ملے گا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، کاوش اچھی تھی، محنت کی ہے۔ ان کے لیے یہ، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائیو پڑھا، تربیتیں حاصل کی، علم حاصل کیا، ان کے ساتھ ایسے رویے، کم از کم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تو چھوڑا جاتا، جس گھر کی گواہیاں آسمان سے آئیں، عرش بری سے آئیں۔ زمین والوں، اللہ نے آپ کو اور ہمیں جج نہیں بنایا، زندگی گزارنی ہے تو قاری عبدالحفیظ کی طرح گزارو، دفاع میں گزارو اور تعریف میں گزارو، اچھے تعارف میں گزارو، اہل خانہ کو پڑھا کے پھر زندگی گزارو۔ مجھے یاد ہے کہ گھر کے اندر بہنیں بیٹیاں سلائیاں کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور ساتھ میں گھروں میں کیسٹ کے دور میں قاری عبدالحفیظ صاحب گونج رہے ہیں، امی عائشہ کی صفائیاں، دلائل کی جھڑیاں، آنسو، استدلال، غیرت کو جگانا، حیا دلانا۔ اگر ایسی زندگی ہو تو یقیناً دنیا سے آخرت بہتر نظر آتی ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، عقبہ بھی اچھی کر۔ اللہ
یہ آج کی تاریخ میں جانے والی ہماری ماں ہم سے جدا ہونے والی امی عائشہ پہ اللہ کروڑوں سلام، اللہ رحمتوں کا نزول، اللہ وہ جنتوں کی وارث، اللہ وہ جنتی سرداروں کی نانی اماں، وہ جنتی خاتون جن کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں میں تھی وہ امی عائشہ، وہ امی خدیجہ، وہ امی ام سلمہ، وہ ماں جی سودا، وہ ماں جی حفصہ، وہ ماں جی سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تھوکنے والوں کا تھوک ان کے چہروں پہ لوٹ چکا ہے۔ اللہ ہم ان سے نہیں ہیں، ہم بری ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کا نام لے کے جیتے ہیں۔ اللہ قبر نشر حشر اور کل جنتوں میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ وہ جنتیں جو تو نے محبوب کے لیے، ان کے یاروں کے لیے خاص کی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں جگہ دینا، ان کا ساتھ دینا، ان کی معیت دینا، ہمارے دل ان کی عزت کے ساتھ، ہماری نظریں ان کی عزت اور احترام کے ساتھ۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، اللہ جنہوں نے پوری زندگیاں قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اور میرے مالک، دنیا کا پراپوگنڈا، یہ جھوٹ، یہ تان و تشنیع، اللہ ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دفاع میں زندگی گزری، لیل و نہار گزرے، مالک موت تو ایک دن آنی ہے۔ اللہ موت وہ دے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں، جس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اور عرش بری سے یہ فیصلہ پہلے آ جاتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر کے میں نے جنتیں دے دی۔ لوگوں، وہ جنت یقیناً بڑی عظیم جنت ہے، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں، صرف تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اور جنت کا ایک معمولی سا حصہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر، اس کی نعمتیں۔ کبھی سورہ الرحمن پڑھیے، جس سورت کو ہر جمعے ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، لوگوں اس کا پیغام بھی اختصار سے سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، گھیرنے والی، انکروچمنٹ کرنے والی، توڑ دینے والی، بکھیر دینے والی، بلڈوز کر دینے والی، جوڑ جوڑ ہلا دینے والی، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینے والی اور اکٹھا کر کے ڈرا دینے والی، ایک گلی گرنے والی ہو نا تو پورے علاقے کے دکاندار، رہائش رکھنے والے لوگ دل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، ہوائیاں اڑی ہوئیں، مگر آج سب گرنے والا، بلڈوز ہونے والا، آسمان لپیٹا جانے والا، زمین ایک ہاتھ میں لے لی گئی ہے، ستارے جھاڑ دیے گئے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف سے گھیرے ہیں۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، سامنے سے جہنم نے گھیرا ہوا، 70,000 لگام ڈلی ہوئی، 70,000 فرشتہ ایک ایک لگام کو کھینچ رہا، جہنم گھسیٹ کے پھر لوگوں کی طرف بڑھ رہی، پیچھے سے فرشتے مار رہے، اوپر اللہ کا عرش، اور سورج بالکل قریب کر دیا گیا، ہر طرف نفسا نفسی۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، ان لمحات کی خبر آئی کہ نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، چہرے خوف میں مبتلا، عاملۃ ناصبہ، پڑھے لکھے عمل کرنے والے، قیام رکوع سجود کرنے والے، وہ بھی خوف زدہ، تسلا نارن حامیہ، ایسے بلڈوزر کی لپیٹ میں ہیں جو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہا ہے، اور پیاس کے مارے ہوئے، لب خشک ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، تسقا من عین آنیہ، جہنم کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جلدیں اکھڑ رہی ہیں، اور گوشت گل رہا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک لگی ہے، کانٹے والے چھتر توہر کے درخت وہ دیے جا رہے ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کمایا تھا نا دنیا میں، یہ آج خوراک کھا، بڑی بیکریاں تھی تیری، بڑے پکوان تھے تیرے، بڑے تیرے چالو تھے معاملے روزے سے، آ ذرا دیکھ، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھا پیٹ میں گھسیڑ، کڑوا کسیلا، کانٹے دار، کھا کے تو دیکھ، چیر کے رکھ دے گا، بھوک نہیں مٹائے گا۔
اللہ کہتے ہیں انہی حالات میں وجوہ یومئذ نائمہ، اللہ جن پچھلوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ چہرے بڑے نرم، بڑے ملائم، بڑے فریش، بڑے ہنستے ہوئے، بڑے تر و تازہ، بڑے نارمل، لسعیھا راضیہ، آج ان کی کاوشوں اور محنتوں کا جو رزلٹ نکلا ہے اس رزلٹ کو دیکھ کے راضی ہو گئے ہیں، راضی کر دیے گئے ہیں۔ فی جنت عالیہ، اللہ نے نچلی جنتوں میں نہیں، اونچے والی جنتوں میں، اونچے درجات میں جگہ دی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، ٹوٹلی ساؤنڈ پروف، کوئی بری آواز، کوئی غلط آوازہ، کوئی ادھر ادھر کی لغویات، کوئی پریشانی کی آواز نہیں۔ فیہا عین جاریہ، ساری زندگی خواہش رہی کہ گھر وہاں ہو جہاں چشمے جاری ہوں، جاتا ہے 10-15 دن کے لیے لوٹنا پڑ جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جنتوں کے محلات میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے شاہی جنتی پلنگ دے دیے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے اور جام جو ہیں وہ ہم نے بالکل تیار لائنوں میں لگا دیے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قالین ریشمی بچھا دیے گئے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، حضرات یہ جنت کی مہمان نوازیاں، میرے مالک تیرا کیا جائے گا، تیرے بندے ہیں امید رکھتے ہیں، ان لوگوں میں سے کر دے اللہ، ان لوگوں میں سے کر دے اللہ، ایسے حالات کر دینا۔ اللہ فرماتے یہ ہیں میری جنتیں، تقابل کروایا، ادھر جانا چاہتے ہو یا ادھر جانا چاہتے ہو، کدھر رہنا پسند کرو گے؟ ہوٹل میں جائیے، جواب ملے ایک کمرہ ہے، اے سی بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں، روشن دان بھی نہیں، لائٹ اور روشنی بھی نہیں، دوسری طرف اے سی ماحول، زبردست قالین بچھے ہوئے، آب خورے لگے ہوئے، فریجیں بھری ہوئی، کھانے تیار، تر و تازہ فریش ماحول، اور خدمت کے لیے چاروں طرف بچے نوجوان موجود، اور سلامن سلامہ، جو سوچو وہی تیار ہو کے اسی وقت تمہارے سامنے۔ کس کو پسند کیا جائے گا؟ یقیناً یہی۔ حضرات آج دنیا میں آرڈر دے کے انتظار کرتے ہیں، سب سے تیز تو ہمارا پیزا پہنچتا ہے نا، پھر بھی وقت لگتا ہے، وہاں جسٹ تو سوچے گا اور سب تیار ہو کے تیرے سامنے ہوگا۔ تیرے سوچنے کی دیر ہوگی، نعمت کی دیر نہیں۔ اس رب سے وعدے بھی کریں، ارادے بھی کریں، تیاری بھی کریں، سوچ کو بدلیں، عمل بدلے گا، کائنات بدلے گی، ذہن بدلیے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب موت آئے تو پھر آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن روح، مطمئن جان، جس کو رب جان کہے کیسا لگے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میری پرسکون جان، پرسکون بدن اور روح، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، آجا، تیرا انتظار ہو رہا ہے، دنیا میں بڑا وقت گزار لیا ہے، کچھ ٹائم ہمیں بھی دے، تو نے ہمیں راضی کیا ہے، ہم تمہیں راضی کر رہے ہیں، ہم تیرے اوپر راضی ہیں۔ راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، آ میرے محبوب، میرے پیمبر کے محبوب اصحاب، ان کے ساتھ مل کے، اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ان کی معیت میں، جن کو دیکھنے کو تڑپتے تھے، جن کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لوگو آؤ میں ان کے ساتھ آپ کو ملا رہا ہوں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں چلے جاؤ۔ اللہ یہ آوازہ ہمارے لیے اپنی جناب میں لکھ دے، اللہ لوح محفوظ میں لکھ دے، اللہ ہماری تقدیر بدل دے، اللہ دعائیں مناجات تیرے سامنے ہے، اللہ ہمارے احوال تبدیل فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔